روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی، تہجد بھی پڑھی اور رمضان المبارک کی تیاری بھی کی۔ شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے 15 شعبان، جس کا نام لیلۃ البرات بھی ہے، اور اسی طرح سے لیلۃ الصدق بھی ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی ہے۔ یعنی لیلۃ البرات کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں کہ کس انسان نے کیا کھانا ہے پورا سال، وہ فیصلے سارے کے سارے اللہ اپنے فرشتوں کو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے، دستاویز والی رات، برکتوں والی رات۔ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق ذوق سے رات کو عبادت کی اللہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہیں۔ قدر کی رات کا بھی اپنا مقام ہے، شعبان کی رات کا بھی اپنا مقام ہے، عیدین کی راتوں کا بھی اپنا مقام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ہم سے نیکیوں میں نہ بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بزرگوں کا تذکرہ کرنا کہ کسی نے 1000 سال جہاد کیا، کسی نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، تہجد پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے کہ وہ تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس طرح کی راتیں عطا فرمائی کہ تھوڑے وقت کے اندر تھوڑی عبادت کر کے اللہ سے زیادہ اجر پاؤ۔ اور قدر کی رات جو ہے اس کا تو اپنا ایک مقام ہے، جس کی اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فضیلت کو بیان کیا۔ 1000 مہینے سے بہتر اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے اس رات کی عبادت کا۔ لیکن قدر کی رات کو اللہ نے چھپا دیا اور شعبان کی رات کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، کیونکہ شعبان کی رات ایک ایسی رات تھی کہ جس کے اندر اللہ کی طرف سے انسان کو بتانا تھا کہ اس رات کو تیرے فیصلے ہونے ہیں، سچ اور جھوٹ میں ظاہر ہونا ہے، حقیقت اور غلط پہ پردہ جو ہے وہ اٹھنا ہے۔ جو ہو سکے اس رات کو اپنے رب سے التجا کر لو، دعا کر لو۔ اور قدر کی رات ایک ایسی عبادت کی رات تھی، ایک ایسی بہترین رات تھی، اگر اس مسلمان کو پتہ چل جاتا کہ یہ قدر کی رات ہے اور وہ اس رات کو نہ جاگتا، نہ عبادت کرتا، نہ اللہ کو پاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا۔ میرے رب نے اس امت پہ بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا اس امت کے اوپر کہ اللہ نے اس امت کے عیبوں پہ پردے ڈالے، اس امت کو تباہی سے بچایا، بربادی سے بچایا، اور اللہ نے اس امت کے اوپر اس طرح کے انعام کیے کہ یہ انعام کسی امت کو نہیں پہلے ملا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جمعے کا دن پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اور یہ ایسا جمعے کا دن ہے کہ جس کو میرے رب نے پسند کیا۔ لیکن ہمارے آج کے دور کے اندر تو جمعے کے دن کی عام بے قدری ہو رہی ہے، جمعے کی نماز کی عام بے قدری ہو رہی ہے۔ 70% لوگوں نے جمعے کے اندر شوق ذوق ختم کر دیا، کہ جو ذوق شوق ہوتا تھا، ہم بچپن میں اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ ان کے جلدی اٹھ کر جو ہے چارہ لے کر آنا اور کپڑے استری کروانا اور یہ شور مچانا کہ آج جمعہ پڑھنا ہے، آج جمعے کا دن ہے، تیاری کر لو۔ لیکن آج کی آوازیں ہمیں سننے میں نہیں ملتی گھروں کی۔ آج تو پلاننگ یہ ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کرنی ہے، جتنے بازار کے کام ہیں جمعے کے دن کریں گے۔ آج یعنی ہماری پلاننگ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی مصروفیت کو جمعے کے دن رکھ لیا، اپنے ہر کام کو جمعے کے دن رکھ لیا ہے،
اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جمعے کے دن صرف جمعے کی نماز کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے ہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جمعے کا دن ایک ایسا بابرکت دن ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ جمعے کے دن حضور کی امت کو اللہ کا دیدار ہویا کرے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے قریب جمعے کے دن سب سے زیادہ وہ ہوں گے جو